السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن سعید بن زید رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الکمأۃ من المن وماؤها شفاء للعین متفق علیہ۔ وقوله من المن أي أنها من المن الذي امتن الله به على عباده عفوا بغير علاج۔ قال أبو عبيدة وجماعة وقال الخطابي ليس المراد أنها نوع من المن الذي أنزل على بني إسرائيل، وإنما المعنى أن الكمأة شيء ينبت من غير تكلف يبذر ولا يسقي، فهو من قبل المن الذي كان ينزل على بني إسرائيل۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا کھمبی یہ اللہ کی طرف سے ایک احسان ہے، اور یہ آنکھوں کے لیے اس کا پانی شفا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ کھمبی ایک خودرو پودا ہے جس کو ہم انگریزی میں مشروم کہتے ہیں، اردو میں کھمبی کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ من میں سے ہے۔ من بعض علماء نے اس سے کہا کہ جو من و سلوہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر نازل کیا تھا تو کھمبی اس میں سے من کی قسم میں سے ہے۔ لیکن امام نووی رحمہ اللہ اور دیگر علماء یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر من اس سے مراد وہ والا من نہیں ہے جو بنی اسرائیل پر من اور سلوہ نازل ہوتا تھا، بلکہ من کا لفظی مطلب ہوتا ہے احسان کرنا۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، یہ آپ پر احسان چڑھاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ در حقیقت اس من سے مراد یہ ہے کہ یا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے احسان کے طور پر یہ ایسی چیز عطا فرمائی ہے کہ جو انسان کے لیے آنکھ کی بیماری میں شفا کا باعث ہے، یا دوسرا معنی یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالی بنی اسرائیل کو بغیر کسی محنت کے من اور سلوہ عطا فرماتے تھے، اسی طرح یہ کھمبی بغیر کسی محنت کے جنگلوں میں خود رو ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جنگلوں میں اگا دیتے ہیں اور لوگ پھر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اس معنی میں یہ من ہے۔ واللہ اعلم ان تمام معنی میں بھی یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے ساتھ میں فرمایا کہ اس کا جو پانی ہے یہ آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ یعنی کھمبی کو اگر اس کا پانی نکالا جائے، نچوڑا جائے اور اس کو آنکھوں میں ڈالا جائے تو وہ اس سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے طب نبوی میں اس پہ بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے کہ کھمبی کا جو پانی ہے اس کو آنکھوں کے اندر شفا کے لیے کس طرح سے استعمال کیا جائے گا اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں مختلف فوائد کے لیے انسانوں کے لیے زمین کے اندر پیدا کی ہیں۔ تو بعض وہ چیزیں جن پر انسان کی کوئی محنت نہیں لگتی، جس طرح جڑی بوٹیاں ہیں، خود رو چیزیں ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک احسان ہے کہ اللہ نے ان کے اندر بہت ساری بیماریوں کا علاج اور بہت ساری چیزوں کی تاثیر رکھی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر من کا معنی اگر احسان لیا جائے گا تو وہ تمام چیزیں جو اللہ رب العزت نے اس انداز میں زمین سے اگائی ہیں کہ لوگوں کو ان کو اگانے کے لیے علیحدہ سے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، جس طرح غلہ اگانے کے لیے یا باغات اور پھلوں کے لیے محنت کرنی پڑتی، لیکن ان کی طبی فوائد ہیں۔ تو جس طرح پرانے زمانے کے سنیاسی یا جو حکیم ہوتے تھے وہ ایسے بہت ساری جڑی بوٹیوں کے متعلق علم رکھتے تھے، اور اب بھی ہے کہ جو انسانی صحت کے لیے بڑی مفید ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ان چیزوں میں شفا رکھی ہے۔ شفا تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے ان کو سبب بنایا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ ہر بیماری جو اللہ نے نازل کی ہے اس کے لیے دوا بھی اللہ نے بنائی ہے۔ ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے
کہ کسی کی دوا معلوم ہو جاتی ہے اور کسی کی دوا بسا اوقات انسان کو اس وقت نہیں معلوم پڑتی، تو انسان کھوج میں لگا رہتا ہے اور ایک وقت کے بعد جو ہے اس کی جو علاج ہے وہ معلوم پڑ جاتا ہے. جیسے آج سے کچھ عرصہ قبل یعنی جنگ عظیم اول میں بہت دنیا جو ہے وہ ملیریا سے مر گئی تھی، اور اس کے فوجی بھی جو ہے وہ جنگلوں میں ملیریا سے کا شکار ہوتے تھے تو مر جاتے تھے کیونکہ اس کی دوائی معلوم نہیں تھی. آج ملیریا کا علاج بڑا آسان ہے. اس طرح بہت ساری بیماریاں ہیں ماضی میں جن کا علاج نہیں تھا، آج بڑا آسان ہے. موجودہ دور میں ایسی بیماریاں جو لا علاج تصور ہوتی ہے، ممکن ہے مستقبل میں ان کا علاج دریافت ہو جائے. تو جہاں پر علاج مل جائے، جہاں انسان کی ضرورت کی چیز اس کو میسر آ جائے، اس کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے اس کی قدر بھی کرنا اور اللہ کا شکر ادا جو ہے نا بجا لانا، یہ اس کا تقاضا ہے. اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیماروں کے لیے دعا فرما دیں. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطان. اللهم انا نسألك بانك انت الله لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واغفر حوباتنا وتقبل توباتنا وعوذ علينا برحمتك يا ارحم الراحمين. يا فارج الهم يا كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا برحمة تغننا بفضلك عمن سواك. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا شفاء كاملا عاجلا. اللهم عافنا في أبداننا. اللهم عافنا في أسماعنا. اللهم عافنا في أبصارنا لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.